سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ معراج کی شب جب حضور وہاں پہنچے، جب کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عطا کیا اس میں خواتین میں سورہ بقرہ تھی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئی۔ امت کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا گیا اگر وہ شرک نہیں کرتی، اور جو سب سے اہم شے وہ یہ کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام 50 نمازوں کا ہدیہ اور تحفہ لے کر کے واپس پلٹے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، اور امتوں کا گہرا تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست پیش کیجیے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور دوبارہ بارگاہ عزتی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، تو 5 نمازوں کی رخصت ہو گئی، 45 رہ گئی، تو واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تخفیف کی درخواست پیش کیجیے۔ تو حضور دوبارہ جاتے، پھر آئے، پھر انہوں نے کہا، 9 مرتبہ واپس بھیجا اور 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں لے کے حضور واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ پھر ملے اور انہوں نے ایک بار پھر کہا، ایک بار اور جائیے۔ اب عادت باری کیا ہے؟ ہر بار درخواست کرنے سے 5 نمازوں کی رخصت ملتی ہے، اب رہ ہی 5 گئی ہیں، تو عادت باری کے مطابق اب یہ 5 بھی معاف ہو جائیں گی۔ تو حضور نے فرمایا، مجھے رب سے شرم آتی، رب سے حیا آتی۔ امت سے توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھے۔ تو میرے اور آپ سے یہ ہمارے آقا و مولا کی توقع تھی کہ ہم 5 نمازیں ادا کریں، اور یہ 5 نمازیں ہمیں ثواب 50 کا عطا کریں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ بظاہر یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دیتا ہوں، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا عطا کروں گا، چونکہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہ 5 نمازیں تحفہ معراج ہیں جو حضور لے کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ معراج اہل ایمان کے لیے، نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ حضور کا معراج تو یہ کہ رخ مالک سے پردے اٹھے اور دیدار الہی کیا، اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں، تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے، اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہے، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، پاکیزہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں، اور فرمایا بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو۔ تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی۔ میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، اور جس ہجوم کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں، آقائے دو عالم کی رضا کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے اس اجتماع میں آنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں، تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے
تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اپنے دل کا قرار نماز کو قرار دیا۔ ارحنا یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچا دو اذان دے کے، تو یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھیں، اور جنہیں نماز نصیب ہے وہ یہ سمجھیں کہ نماز معراج المومنین ہے، تو پھر ہمیں سجدے میں اس کی لذت کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ تو وہ اپنے خیالات کو قابو میں کریں، اپنی نماز میں یکسو ہو جائیں، پڑے سجدے میں ہوں اور کھڑے دکان پہ ہوں تو پھر سجدہ سرور بخش نہیں ہوگا، پھر قیام لذت آفری نہیں ہوگا۔ تو اپنی نماز کو اس قدر یکسو کر لو کہ جب تم سجدے میں ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، تو سجدے، قیام اور رکوع کی لذت تمہیں حاصل ہو رہی ہو، تو پھر معراج کی لذتیں تمہیں نماز میں نصیب ہوں گی اور قرار نصیب ہوگا۔ تو کہا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں، اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جن کے سر نماز سے بوجھل رہتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب، فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھوہر کھا رہے ہیں، کڑوی جھاڑیاں کھا رہے ہیں، اور گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے، مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے۔ اور پھر فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، ہنڈیا کے اندر اچھے تازہ اور خوشبودار معقولات موجود ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں لے رہے، بلکہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے، خوشبودار گوشت موجود ہے، لیکن یہ اس بدبودار اور متعفن میں ہاتھ مار رہے ہیں۔ تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو پاک طاہر اور پاکیزہ بیویاں میسر تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک عورتوں کے بستروں پہ راتیں بسر کرتے تھے۔ دور موجود کے اندر برائی اور بدی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جدید ذرائع ابلاغ نے، جس میں سوشل میڈیا پیش ہے، آنکھوں سے حیا تو چھین ہی لیا ہے، خیالوں کی پاکیزگی تو چھین ہی لی ہے، عصمت کے جوہر پر اتنی تیزی سے یہ آلات حملہ آور ہیں کہ اپنی نئی نسلوں کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر گہری نظر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں، چونکہ اگر عصمت کا جوہر محفوظ نہ رہا تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا، اگر آبرو سلامت نہیں رہی تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو اس صورت کے اندر لایا جائے گا کہ وہ یہ غلیظ کھانے کھا رہے ہوں گے، اور ذلت اور رسوائی کی وہ زندگی ان کو سہنا پڑے گی، اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہونا پڑے گا۔ اپنی خلوت کو اور اپنی جلوت کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی رضا اپنا مقصود زندگی بنا لو۔ وہ آنکھ جو غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے۔ اپنے خیالوں کو بھی پاکیزہ کرو، اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ کرو، اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کو اپنے مالک کے حضور پیش کرو، اور اللہ سے توفیق مانگو خیر کی اور برکت اور رحمت کی۔ جب انسان کی نگاہ پاک نہیں رہتی تو خیال پراگندہ ہوتے ہیں، خیالات کی ناپاکیزگی اس کی عصمت کے جوہر پہ حملہ آور ہوتی ہے، اور شیطان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی نوجوان
اپنی عصمت اور اپنی آبرو کو داؤ پہ لگا دے۔ تو دور موجود کے اندر یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں ہماری معاشرت کی ناہمواریاں اور جدید ذرائع ابلاغ اور قرب قیامت کی وجہ سے فتنوں کا آسمان سے بارش کی طرح برسنا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو بچا لے وہی سرخرو ہوگا، جو نہیں بچا پائے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ دو روایات ہیں، لوہے کی کینچیوں سے اور آگ کی کینچیوں سے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں، جو کہا کرتے تھے ان کا اپنا وہ عمل نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد بپا کرنے والے لوگ، جن کی زبان کی تلخیاں معاشروں کے اندر تفریق پیدا کرتی ہیں، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، نفرت کی چنگاریاں ان کی زبان اگلتی ہے، اور ان کے لہجے لوگوں کے اندر تفریق، تشدد، افتراق اور فرقہ بندیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دی جائیں گی، جس کی صورت اللہ کے محبوب پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے۔ تو بدترین اس امت کے لوگ بھی علماء ہیں اور بہترین اس امت کے لوگ بھی علماء ہیں۔ فتنہ انہی سے شروع ہوتا ہے اور انہی میں پلٹتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے خیر ملتی ہے اگر وہ خیر کی راہوں کے مسافر ہوں، اور اگر یہ طبقہ خراب ہو جائے اور شر پہ اتر آ جائے، شر پہ اتر آئے، تو پھر سب سے زیادہ شر بھی انہی کے دامن سے پھوٹتی ہے۔ ان کی زبان جب زہر اگلنے لگے اور ان کے لفظ شعلے بن جائیں تو معاشرے بسم ہو کے رہ جاتے ہیں اور معاشرے جل کے خاشاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ اس طبقے کو اپنا ہمیشہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے، طرز زندگی سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے کسی لہجے سے کسی کے لیے تفریق، تشدد، افتراق اور لڑائی پیدا نہ ہو۔ تو یہ بات بہت ہی اہم ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک سوراخ ہے، اس سے ایک بیل نکلتا ہے، نکلنے کے بعد دوبارہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھس نہیں پاتا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ حضور یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو زبان سے بڑا بول نکال دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ واپسی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات آپ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے فتنہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے شر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے معاشرے کے اندر تشدد اور افتراق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے لوگ آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ تو آپ آرام سے زبان سے کوئی جملہ نکال دیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو واپس لینا چاہیں لیکن وہ شر پھیل چکی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ بات کو تول لو، غور کر لو، فکر کر لو۔ کمان سے تیر نہ نکلا ہو، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہو اس کو پھینک لو، لیکن جب آپ کمان سے تیر چھوڑ چکے ہوں تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ زخمی کرے، کسی کی موت کا سبب بنے یا وہ تیر ضائع چلا جائے، پھر تمہارا اختیار نہیں ہوتا۔ تو بولنے سے قبل ضرور سوچو کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ اس معاشرے پر کیا اثر پیدا کرے گا، اور جب زبان سے جملہ نکل گیا تو پھر آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہر بندہ جو زبان میں آئے بول دیتا ہے، ہر بندے کو اس وقت بولنے کی جو لت ہے، اور آج کل تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو من میں آیا تنہائی میں وہ لکھ دیا، اور لکھ کے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر وہ چیز وائرل کر دی، جس طرح کی تصویر چاہا ڈال دی، لیکن پھر بعد میں وہ آپ کے اختیار میں چیز نہیں رہتی ہے۔ بلکہ اب تو اتنے بخسیس اور اتنے نیچ فطرت کے لوگ بھی
सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। किसी जमाने के अंदर जो गंदे मिजाज के लोग होते थे वो वॉशरूम के अंदर बैठ करके छुप के अपने खुद से बातन का इजहार करते थे और वॉशरूम की दीवारों के ऊपर जो उनके मन में गलाजत होती वो लिख दिया करते थे। पब्लिक वॉशरूम्स के अंदर ऐसे मनाजर आपने भी देखे होंगे कि इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। ऐसे छोटी सोच के लोग वहां बैठ करके जो है वो लिख दिया करते थे। अब वही लोग, उनको एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल गया है और वो यहां अपने बंद कमरे में जो चाहें लिख के उसके ऊपर डाल दें और उसकी शर और उसका फसाद और उसकी गलाजत, उसकी गंदगी के छींटे कहां कहां तक पहुंचते हैं, उनको इससे गरज नहीं होती। तो एक एक हरफ जो जुबान से निकलता है, तुम्हारे कलम से निकला हुआ एक एक जुमला, उसका हिसाब होना है कयामत के दिन। एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। और आज अगर तुम सोशल मीडिया पे कोई बात छोड़ते हो या किसी मजमा आम के अंदर कोई बात करते हो या तन्हाई के अंदर कोई बात करते हो और फिर उसकी शर फैलती है, तो वो शर तो फिर सफर करती रहेगी। तुम अब वो जुमले कहने छोड़ भी दो, तुम अपना वो अकाउंट बंद भी कर दो, लेकिन वो शर, वो गलाजत, वो गंदगी, वो छींटे जो उड़े थे वो आगे बढ़ते रहेंगे और उसका गुनाह तुम्हारे नामा अमाल में, तुम्हारे खाते में दर्ज होता रहेगा। हत्ता कि तुम मर भी गए तो फिर भी तुम्हारे नामा अमाल के अंदर वो सब कुछ उतरता रहेगा। इसलिए अपने आप को मोहतात करने की जरूरत है और अपने एक एक लम्हे को महफूज करने की जरूरत है। अपने वक्त को कीमती जानो। अपनी जुबान को खोलने से कबल 100 बार सोचो कि जो मैं लफ्ज कह रहा हूं वो क्या मुझे कहना चाहिए या नहीं। मेरे और आपके आका और मौला ने फरमाया, जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान रखता है वो खैर की बात कहे वरना चुप रहे। उसका चुप रहना उसके लिए बेहतर है और अगर वो कहना चाहता है तो वो खैर की बात कहे। तो फरमाया, मैंने वहां बैल निकलते हुए देखा और फिर दोबारा घुसना चाहता है तो घुस नहीं पाता। तो कहा जिब्रील ने कि ये वो बोल है जो जुबान से निकाला जा चुका है, अब दोबारा जुबान में इसको दाखिल नहीं किया जा सकता। और मुख्तलिफ सूरतें हुजूर ने देखी, लोगों को अजाबों के अंदर मुब्तला देखा, लोगों को तकलीफों के अंदर मुब्तला देखा, किसी को खून की नहर के अंदर गोते खाते देखा, किसी के पेट के अंदर सांप देखे। और जिब्रील से पूछा तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये सूदखोर है, या रसूल अल्लाह ये हराम खाने वाला है, ये फलां जुर्म का मुर्तकिब शख्स है। तो वो सूरतें हुजूर अलैहिस्सलाम को दिखाई गई और वो मनाजर हुजूर को दिखाए गए। और दूसरी जानब जन्नत में हुजूर ने उन खुश नसीब लोगों को भी देखा कि जिनकी नेकियों की वजह से वो अल्लाह की रहमतों के हिसार में है। एक शख्स को देखा जो नूर अर्श में डूबा हुआ है और वो नूर ही नूर में है। अल्लाह अकबर। तो जिब्रील से हुजूर ने पूछा, ये कौन शख्स है? तो जिब्रील अमीन ने उसकी 3 खूबियां बयान की। उनमें से एक खूबी यह थी कि वो अपने वालिदैन का फर्माबरदार है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेराज की शब बहुत नज़ारे देखे, जन्नत दोज़ख को मुशाहदा किया। हुजूर ने अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें की। पहले आसमान पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, दूसरे आसमान पे दीगर हत्ता कि 7वें आसमान तक मुख्तलिफ नबियों को देखा। और फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम 7 आसमानों से गुजरते हुए जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो जिब्रील अमीन ने कहा कि हुजूर अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। फिर सब्ज नूरी तख्त आया जिस पे हुजूर जलवा फिराज हुए। रफ रफ नामी उस तख्त पे हुजूर बैठे। फिर हुजूर वहां तक पहुंचे जहां किसी का ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या खुद पड़े हैं जिहत को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे। सुराग़े ऐनो मता कहाँ था, नशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे। कमाने इमकान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की, बलागल उलाबे कमाले।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رأیت ربی فی احسن صورہ، اللہ اکبر، سب سے بڑی دولت جو حضور نے ملاحظہ کی، سب سے بڑا نور جو حضور نے دیکھا، سب سے بڑی قدرت کی نشانی جو حضور نے دیکھی، وہ یہ تھا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ نور ہی نور، اجالے ہی اجالے، روشنیاں ہی روشنیاں، اللہ اکبر، خود بلایا محبوب کو اور اپنا جلوہ دکھایا۔ ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایک ام ہانی کے گھر لیٹے ہیں اور چادر اوڑھ کے استراحت کر رہے ہیں، جبریل جا کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب آپ لیٹے ہو، آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتا ہے اور دیدار کی طلب کرتا ہے، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پہم اسرار ہوتا ہے بار بار، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا جب یہ کہہ دیا گیا تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر تقاضا کیوں تھا؟ کہا اس لیے کہ رب کا کلام سنا تھا، اس لیے تڑپ تھی، جس کے کلام میں اتنا لطف ہے، دیدار کا مزہ کیا ہوگا۔ تو کہا تھا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا اگر مجھے دیکھنا چاہتے، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کر دیا۔ علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے شرح عقائد نصفیہ میں اس پہ گفتگو کی ہے کہ ممکن کے ساتھ معلق بھی ممکن ہوتا ہے، گویا اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، یہ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پہاڑ ٹھہر نہ سکا، اللہ کے جلووں کی تاب نہ لا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ جب اپنی تجلی کا نزول کیا، اور وہ بھی تجلی ذاتی نہیں تھی، تجلی صفاتی، اور اس کا بھی عکس، پرتو، ظل اور سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا، اور پہاڑ اس جلوے کی تاب نہیں لا سکا۔ طور جلنے لگا، خر موسیٰ صاعقہ قرآن بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوشی کی کیفیت میں زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، مالک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں نے تقاضا ہی کیوں کیا۔ اللہ اکبر۔ جلووں کی تاب نہیں لا سکے، اور وہ تجلی ذاتی بھی نہیں تھی، تجلی صفاتی تھی، اور وہ بھی تجلی صفاتی کا عکس تھا، سایہ تھا، اور وہ بھی پہاڑ پہ پڑا، پہاڑ سے منعکس ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، لیکن تاب نہیں لا سکے۔ لیکن اللہ کے دیدار کا سرما تو آنکھوں میں لگ گیا تھا، ایک جھلک تو پڑی تھی۔ امام حلبی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی نگاہوں کا عالم یہ تھا کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، تقریباً 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کی چیونٹی کو کالے پتھر پر کالی رات کے اندھیرے میں چلتا ہوا دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی لیتے تھے۔ یہ اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے کانوں میں یہ سماعت آ گئی، اور اللہ کا دیدار کرنے کی وجہ سے آنکھوں میں یہ توانائی آ گئی کہ 50 کلومیٹر دور کالی رات کے اندھیرے میں، شب دیجور کی ظلمتوں میں، کالے رنگ کی چیونٹی کو چلتا ہوا دیکھتے بھی، اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتے بھی۔ یہ اس کی نظر کا کمال ہے جس نے تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور جو ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظروں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تو تجلی صفاتی کا پرتو پڑا ہو تو نظر اتنی تیز ہو جائے، اور تجلی ذاتی کا عکس جس نے دیکھا، تجلی ذاتی کے جلووں میں جو گم رہا ہو، تو اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو خر موسیٰ صاعقہ ہے،
وہاں کیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ ہی تو چندھیائی اور نہ حد ادب سے متجاوز ہوئی۔ کیسی آنکھ ہے؟ جب جلوائے محبوب دیکھا تو آنکھ چندھیائی بھی نہیں۔ آپ سورج کو دیکھیں اور وہ دوپہر پر ہو اور جو ہے وہ پورے جلال پر ہو تو آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آپ دیکھ نہیں پاتے، آنکھوں میں پانی اتر آتا ہے۔ اب یہ آنکھیں کیسی تھیں کہ جب جلوائے جمال خدا دیکھا تو خدا کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر، کیسی آنکھیں ہیں کہ جو چندھیائی نہیں ہیں، وما طغى، اور حد ادب سے متجاوز بھی نہیں ہوئی ہیں۔ دنیا پر ایسا ہوتا ہے، کسی منظر کو کوئی نظر دیکھے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے نا، کوئی نظارہ دیکھے تو ناظر تعریف کرتا ہے نا، واہ واہ کیسا نظارہ تھا، کیسا منظر تھا۔ دنیا کے اوپر یہی ہوتا آیا ہے، لوگ جاتے ہیں گلزاروں کو، پہاڑوں کو، کوساروں کو، وادیوں کو دیکھنے کے لیے، تو واپس پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں کیا منظر تھا یار، پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف، پھوٹتے جھرنے، بہتی ندیاں، کیا منظر تھا، کیا خوبصورت درخت تھے، اور درختوں کے اوپر کیا قدرت کے جمال کے رنگ تھے۔ اقبال بھی ایک منظر دیکھ کر آئے تو واپس کسی نے پوچھا کیا دیکھا وہاں، تو انہوں نے کہا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھے۔ تو جب کوئی ناظر کسی منظر کو دیکھتا ہے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے کہ واہ واہ کیسا منظر تھا، آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوا کہ ناظر نے منظر کو دیکھا تو منظر کہنے لگا واہ کیسی آنکھ ہے جو نہ چندھیاتی ہے نہ حد ادب سے گزرتی ہے۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا، ما زاغ البصر وما طغى۔ تو محبوب کریم نے، اللہ اکبر، اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی روح نے معراج کیا تھا، یہ خواب دیکھی تھی، تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ جب خواب دیکھی جاتی ہے تو یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ خواب خیال سے دیکھی جاتی ہے، وہ ایک خیال ہے جو پرواز کرتا ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اور اگر روح کا دیکھنا ہو تو وہ روح بھی آنکھوں سے نہیں دیکھتی، ان آنکھوں سے، اس کی روح کی اپنی آنکھیں ہیں۔ تو جب آنکھوں کا ذکر کیا کہ آنکھ چندھیائی نہیں اور حد ادب گزری نہیں، تو محبوب پتا چلا کہ جو جلوہ دیکھا تھا وہ خواب میں نہیں دیکھا تھا، وہ اس آنکھ نے دیکھا تھا۔ جو جلوہ دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا تھا، اسی لیے تو بات آنکھ پہ ہو رہی ہے، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ چندھیائی نہیں، حد ادب سے گزری نہیں، تو معلوم ہوا کہ جو دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا ہے، اسی لیے تو آنکھ کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات سنو، آگے قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ یعنی جب آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا تو آنکھ نے دل سے پوچھا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ دل میں تو وہ پہلے ہی رہتا تھا، دل میں تو بسیرے پہلے ہی تھے، دل میں تو پہلے ہی تھے۔ دیکھو کسی نے کسی کو نہ دیکھا ہو اور وہ کسی کے ساتھ اس کو دیکھنے جائے، تو جس کے ساتھ وہ دیکھنے گیا اس نے دیکھا ہو تو اس کو لگے کہ یہ وہی ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے جناب یہ وہی ہے، تو اس نے دیکھا ہو تو وہ تصدیق کر لیتا، اور اگر اس نے بھی نہ دیکھا ہو تو پھر اس سے کوئی پوچھتا بھی نہیں، کیونکہ ہم بھئی ایک جیسے ہیں، تم نے بھی نہیں دیکھا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو جب کسی نے پہلے دیکھا ہوا ہو تو پھر دوسرا اس کو پوچھتا ہے ہاں وہی ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں وہی ہے، اور وہ یہ تب کہہ سکتا ہے کہ اس نے پہلے دیکھا ہو۔ جب جمال الہی کو نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا تو نگاہ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو دل میں درد بن کے رہتا ہے، یہ وہی ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، قرآن بتاتا ہے جب آنکھ نے پوچھا نا دل سے تو دل نے تکذیب نہیں کی، دل نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ اب یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اور میری تقریر یہاں اختتام کو بھی پہنچ جائے گی، تو یہ آپ کے لیے کافی کبھی غذا ہوگی اور روح کو سرشار رکھے گی، اور وہ یہ کہ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آئے، اسے تو معراج کہتے ہیں۔ جو دل میں بستا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، اسے ہی تو معراج کہتے ہیں۔ اس لیے دل نے تو پہلے ہی دیکھا تھا، دل میں تو وہ پہلے ہی رہتا تھا، آج شب جو ہے وہ آنکھ نے دیکھا
تو آنکھ جو ہے وہ تڑپ کے دل سے پوچھتی ہے وہی ہے، اللہ اکبر. تو پھر آنکھ نے جب پوچھا تو دل نے ما کذب الفؤاد، دل نے تکذیب نہیں کی بلکہ دل نے تصدیق کی. اللہ اکبر. قرآن پوچھئے، قرآن کہتا ہے افتمارونہ علی ما یری، تم بحث کر رہے ہو، لڑ رہے ہو، الجھ رہے ہو آپس میں اس پر کہ جو اس نے دیکھا، تم دیکھنے پہ الجھ رہے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جو پھر اس نے 2 بار دیکھا. تم ایک بار کی بات کر رہے ہو، اس نے 2 بار دیکھا. اللہ اکبر. ما کذب الفؤاد ما رأى. آنکھ کیسی ہے؟ حد ادب سے آگے نہیں گزرتی، چندیاتی بھی نہیں ہے. بات ساری آنکھ کی ہو رہی ہے تو پھر بات خواب کی کہاں آ گئی؟ آنکھ کی بات ہو رہی ہے، آنکھ ہی دل سے پوچھ رہی ہے تو بار بار آنکھ کی بات ہو رہی ہے. آنکھ نے دیکھا، آنکھ نے دیکھا. اچھا صرف دیکھا ہی کوئی بات نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر. صرف دیکھا ہی کوئی بات نہیں ہوئی؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ نجم اٹھاتے ہیں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. کہاں باتیں بھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اب ساری توجہ ادھر ہوگی. کیا بات ہوئی؟ اعلامیہ کیا جاری ہوا؟ یہ مرکزی نقطہ ہے نا. ملاقات ہوئی ہے، اب کان کھڑے ہو گئے. پھر کوئی بات بھی ہوئی؟ جواب آیا ہاں ہوئی. فَأَوْحَىٰ، ہاں بات ہوئی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی. اب سماعتیں رک گئیں، سانسیں بھی رک گئیں. اب سنیں تو صحیح کیا بات ہوئی. اب سنو کیا بات ہوئی. اور اس بات پہ بات ہی ختم ہے. کیا لفظ ہیں اور کیا قرآن کا اسلوب ہے. قرآن تو واقعی اللہ کا کلام ہے. پھر ذرا سنیے ذرا کیا منظر ہے، لطف کیا ہے کہ ملاقات ہوئی. ملاقات کو قرآن بیان کر رہا ہے. آنکھ جھپکی نہیں ہے، بات قرآن بتا رہا ہے. آنکھ نہ جھپکی ہے نہ حد ادب سے آگے گزری ہے. یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، حد ادب سے آگے نہیں گزری، حد ادب سے متجاوز نہیں ہوئی. تو یہ جملہ بتاتا ہے یہ جبریل سے ملاقات کی بات نہیں بتائی جا رہی، یہ رب سے ملاقات کی بات بتائی جا رہی ہے. یہ حد ادب کی جو بات ہے، اس بات کو سمجھیں. پھر کہا، آنکھ نے پوچھا دل سے، دل نے کہا یہ وہی ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھے، اب بات بھی کوئی ہوئی. کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی تھی. کوئی وہی کہتے ہیں اشارہ سریہ خفیہ، سرگوشی جسے کہتے ہیں، کسی کے کان میں کوئی بات کرنا. تو کہا پھر اس نے اپنے بندے سے کوئی بات بھی کی. کان کھڑے ہو گئے، سماعتیں رک گئیں، سانسیں رک گئیں. کیا بات ہوئی؟ جواب آیا ما اوہا، تمہیں کیا لگے جو بھی ہوئی. کرنے والے نے کی، سننے والے نے سنی. فاوہا الی عبدہ، اس نے اپنے عبد خاص سے پھر کوئی بات کی. کان رکے، جواب آیا ما اوہا، جو بھی ہوئی. جو بھی ہوئی کرنے والا جانے یا سننے والا جانے. سی راز میراج محبتاں دا نہیں کسے دی سمجھ وچ آن والا. سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا. بازے آخدے بن دروازیاں تو کمیں پہنچیا عرش تے جان والا. ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا. تو کہا جو بھی بات ہوئی وہ ہوئی ضرور. اللہ اکبر. لیکن اتنا سمجھ لو جو بھی بات ہوئی اس میں گناہگاروں کی بخشش کا پیکج ضرور تھا. اس میں گناہگاروں کی بخشش کی کہانی ضرور ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. اس لیے تم خوشیاں منا رہے ہو، اسی لیے تمہارے چہرے کھلے ہیں معراج کی شب، کہ آج کی شب رب سے محبوب نے جو بات کی ہے اس میں گناہگاروں کی نجات کی ضمانت اپنے رب سے لی ہے. اللہ اکبر. تو وہ شان عطا کی، وہ رفعت نصیب ہوئی، وہ بلندیاں نصیب ہوئی جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے. ایک شب کا محفل معراج کیا، ساری زندگی ان کے نام پر درود پڑھتے رہیں، ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور ایک ایک سانس ان کے نام کر دیں. حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو، اس لیے کہ ہماری بخشش کی ضمانت اسی دہلیز سے ہوئی، اسی چوکھٹ سے ہوئی. یہ سارے اجالے، یہ ساری روشنیاں کائنات کے اندر جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں،